بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آج کے مہمان وسیم اختر 25 نومبر 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے. نیو پورٹ کراچی سے گریجویشن کی. 1986 میں MKM میں شامل ہوئے. 1993 اور 1997 میں صوبائی اسمبلی کے رکن رہے. وزیر اعلیٰ لیاقت جتوئی کے دور میں صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ اور ٹاؤن پلاننگ. 2003 میں وزیر اعلیٰ ارباب رحیم کے مشیر برائے لوکل گورنمنٹ اور داخلہ رہے. 2008 میں قومی اسمبلی کے رکن بنے. 2016 سے 2020 تک بطور میئر کراچی خدمات سر انجام دی. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. کیسے ہیں وسیم اختر صاحب آپ؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. الطاف حسین نے 1991 میں آفاق احمد، بدر اقبال اور شاہد قریشی کو پارٹی سے نکال دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ MKM کے اندر ہونے والی بغاوت کے پیش نظر ان کو پارٹی سے برطرف کیا گیا؟ اس زمانے میں ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ود ان پارٹی کچھ ڈیفیکلٹیز آ گئی تھیں، سازشیں شروع ہوئی تھیں. اتنی پرانی بات ہو گئی ہے فخر بھائی یہ کہ اب وہ والے سارے ڈاٹس جوڑنا جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہے. سازشیں اس وقت سے ہی شروع تھیں اور وہ میرے خیال میں ان کے علم میں آ گئی تھی یہ بات، تو انہوں نے یہ سٹیپ لیا. اور یہ اس کے بعد بھی ایسے واقعات کئی دفعہ ہوئے کہ ان کو یہ سٹیپس لینے پڑے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک ایسی پارٹی جو دوست بناتے ہیں، نوجوان ہیں، ایک تبدیلی چاہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، کیا ہوا؟ یہ ایک تحریک شروع کی تھی انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت کی ضرورت بھی تھی کہ اردو بولنے والوں کے لیے چیزیں تنگ ہو رہی تھیں. جہاں تک داخلوں کا معاملہ تھا، نوکریوں کا معاملہ تھا، لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑی خراب تھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے APMSO کے تھرو یہ جماعت اوپر آئی. ہمارا سوال جو ہے وہ آفاق احمد، بدر اقبال اور شاہد قریشی کو پارٹی سے نکالنے کا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ سازشیں اس وقت شروع ہو چکی تھیں. 1997 میں آپ صوبائی وزیر بنے تو آپ کو راتوں رات ہاتھ میں پہنی ہوئی مہنگی گھڑی کی وجہ سے لندن انکوائری کے لیے بلایا گیا. یہ شکایت کس نے کی تھی اور وہ گھڑی کی قیمت کیا تھی؟ کتنی قیمتی گھڑی تھی کہ الطاف بھائی نے آپ کو طلب کر کے پوچھا بھائی پیسے کہاں سے آئے؟ ایسا ہی تھا. ایک بلڈر تھے، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ان کا کوئی کام تھا ریلیٹڈ ٹو مائی منسٹری، تو وہ میں نے حل کرا دیا تھا. اور وہ بڑے خوش ہو کے آفس سے گئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ زمانہ فیکس کا تھا، تو کہیں فیکس کر دیا انہوں نے لندن کہ میرے ہاتھ میں گولڈ رولیکس ہے. تو وہاں سے ایک فون آتا ہے مجھے کہ آپ لندن آ جائیں. میں سمجھا کوئی ایمرجنسی ہے کیا ہے. میں نے پوچھا کہ اگر فون پہ بات ہو سکتی ہے تو وہ کر لیں، آئی ایم بزی ود دا منسٹری. اور پھر نیا پورٹ فولیو تھا، پہلی دفعہ وزیر بنے تھے، سیکھ رہے تھے. خیر میں چلا گیا. تو وہاں 3 لوگوں کی کمیٹی بنی تھی. اس میں میرے خیال میں محمد انور بھی تھے اور 2 صاحب اور تھے. اور سوال یہی تھا کہ یہ گھڑی کہاں سے آئی. تو میں نے گھڑی آپ کو دکھانی پڑی. گھڑی الطاف بھائی نے گھڑی دیکھی؟ یہ رہی گھڑی. اچھا. آج پہنی ہوئی ہے. یہ میں نے 82 میں لی تھی گھڑی. میں نے ان کو بتایا، جو بتایا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے سوال ایسا کر لیا ہے کہ میں AT&T میں جاب کرتا تھا. میں جب آفس جاتا تھا تو شو روم تھا رولیکس کا، شیشے کے پیچھے گھڑی رکھی ہوتی ہیں. میرا دل کرتا تھا میں بھی یہ لوں. تو آئی یوز ٹو سیو 2000 ریالز فرام مائی سیلری. وہ جمع کرتا تھا میں. تو میں نے جمع کرنے کے بعد $6000 کی 1982 میں یہ گھڑی خریدی تھی. تو وہ گھڑی میں پہنتا تھا. وہ میں نے گھڑی پھر کراچی آ گیا میں نے 86 میں. جب 94 میں جب مجھے اریسٹ کیا گیا فار 3 years تو میں جیل میں بھی یہ پہنتا تھا. فاروق ستار از فیملیئر ود دس واچ. ہم جیل میں ہوتے تھے تو فاروق بھائی مجھے منع کرتے تھے کہ وسیم یہ تو اتنی مہنگی گھڑی کیوں پہنتا ہے. میں نے کہا فاروق بھائی میرا شوق ہے اور میں نے بڑے شوق سے خریدی یہ گھڑی. تو میں نے وہاں بھی جو کمیٹی بنائی تھی اس کو بھی یہی بتایا کہ بھائی یہ سوال تھا صرف اس لیے مجھے بلایا گیا. میرا بھی ٹائم خراب کیا، پیسے بھی مجھ سے فون میں پوچھ لیتے یا فاروق ستار صاحب سے پوچھ لیتے. 18 ستمبر 1989 کو کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی سے علیحدگی چاہتی تھی، اس لیے اسلامی جمہوری اتحاد اور MKM کا معاہدہ کیا گیا،
اور کیا اس معاہدے کو 1 ماہ تک خفیہ رکھا گیا؟ اتنی اس میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکوں گا اتنی ڈیٹیلز. جتنی بھی ڈیٹیل معلوم ہے اتنی ایکسپلین کر دیں. میں نہیں سمجھتا جو معاہدہ ہوا تھا وہ جو کارکنان تھے ان کے سامنے نہیں لایا گیا تھا. اس کو سیکریٹ ہی رکھا گیا تھا جو میرے علم میں ہے. مے بی آئی ایم رانگ. مقصد پیپلز پارٹی سے علیحدگی تھا. اس زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں تو چلتی تھیں کہ کیا کرنا ہے, کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. ہو سکتا ہے علیحدگی کی بات ہو. کیا اس معاہدے سے پہلے امین الحق صاحب نے غلام اسحاق صاحب سے ملاقات کی تھی؟ اب یہ سوال تو امین الحق سے ہی بنتا ہے آپ کا. اتنی ڈیٹیلز جو ہیں پاسٹ کی وہ اب میں سوال اس دوست سے کر رہا ہوں جو اس جماعت کا بنیادی ممبر ہے. بالکل ہے. جس نے دن رات کام کیا ہے. تو یہ میں کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا اہم فیصلہ اس کے علم میں نہیں ہے؟ دیکھیں میں اگر ہوگا بھی نا تو میں آپ کو ادھر ادھر لے جاؤں گا. آپ سچ بولیں, ادھر ادھر کیوں لے جائیں؟ میں اس لیے کہ وہ اب میٹر نہیں کرتی چیزیں. اب پانی اتنا پلوں سے گزر چکا ہے اور اتنی ساری سازشیں عیاں ہو چکی ہیں. سر کیا ماضی کو چھوڑ کر ہم حال اور مستقبل میں جا سکتے؟ نہیں, ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ کیا سبق تھا کہ پیپلز پارٹی سے علیحدگی پر کسی نے مجبور کیا؟ اس زمانے میں یہ چیزیں چلتی تھیں نا, آج بھی چل رہی ہیں کہ کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. 2007 کو چیف جسٹس افتخار چودھری کی آمد پر کراچی میں جو سانحہ ہوا وہ جنرل پرویز مشرف اور بانی ایم کے ایم کے درمیان ایک ڈیل کے تحت کروایا گیا تھا. نہیں, میں نہیں سمجھتا اس بات کو. یہ بات تو کافی جگہ میں نے پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے. دیکھیں اس وقت چیف جسٹس صاحب چاہ رہے تھے, کیونکہ میں ہوم کا پورٹ فولیو لے کے بیٹھا تھا ایڈوائزر کا. چیف جسٹس صاحب چاہ رہے تھے کہ میں ایک ریلی نکالوں فرام دا ایئرپورٹ ٹل دا ہائی کورٹ. اور اس وقت کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں, اس وقت طالبان ایکٹیو تھی, ان کے پاس سے یہ چیزیں ہمارے محکمے میں آئیں اینڈ گورنر صاحب کو آئیں. وسیم دیکھیں, آپ نہیں مانتے, فاروق ستار نے کہ انٹرویو میں کہا کہ شاید بانی ایم کے ایم نے مشرف سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوگی. ان کی نالج میں ہوگا کچھ کہ ہو سکتا ہے اگر کی ہو. سر آپ منسٹر ہیں, وہ آپ کے دوست ہیں, پارٹی ایک ہے, سانحہ بہت بڑا ہے, گولیاں چل رہی ہیں, اینڈ یو آر دا کنسرن پرسن ٹو کنٹرول دی لا اینڈ آرڈر سچویشن اوور دیئر. یا اٹ واز ناٹ می, آئی واز دا ایڈوائزر ٹو سی ایم. اس وقت پورا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے تھریٹس آئی ہوئی تھیں کہ ہو سکتا ہے کوئی دہشت گرد کو حملہ کر دے اس ریلی پہ. تو یہ کہا گیا تھا ہماری منسٹری کو بھی, اینڈ سی ایم اینڈ گورنر صاحب واز انوالو ود دیٹ. وہ میٹنگ میں موجود تھے, سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ موجود تھے کہ یہ ریلی رکنی چاہیے کسی بھی طرح. تو چیف جسٹس صاحب کو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن نے جا کے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو ہیلی کاپٹر سے لے جاتے ہیں ہائی کورٹ, یا جو بلٹ پروف بم پروف جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ استعمال کر کے لے جاتے ہیں. ریلی کو انہوں نے منع کیا, مگر وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں میں ریلی میں ہی جاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس ریلی کو وہ پولیٹیسائز کرنا چاہ رہی تھیں, فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھیں. کون کون سی سیاسی پارٹی؟ ساری سیاسی جو بھی انوالو تھی پاکستان کی پولیٹکس میں وہاں موجود تھے. وہ اے این پی موجود تھی, پیپلز پارٹی موجود تھی. اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے ہم حکومت میں تھے, موجود نہیں تھی, میں وہیں آ رہا ہوں, ہم حکومت میں موجود تھے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میری پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس سے ہٹ کے الگ ایک دور سڑک پہ ایک ریلی نکالیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ اس کو روکا جائے, دوسری جماعتوں کو روکا جائے, اس ریلی کو روکا جائے. ہم نے وہ احتجاج بہت دور اس ایریا سے وہ کیا. اس میں ساری فیملیز موجود تھیں, کارکنان موجود تھے, ٹو اسٹاپ دس ایشو. لیکن سر جو ڈیڈ باڈیز دیکھی گئی کیمرون نے جن کو کور کیا وہ تو سڑک کے اوپر پڑی, پھر وہ کون مار گیا؟ دیکھیں یہ تو اب
اس پہ انکوائریاں ہوئی ہیں. ہائی کورٹ سے یہ کیس جو تھا وہ ڈسپوز آف ہوا ہے. اس میں MQM کے بھی 14 ساتھی شہید ہوئے تھے, ان کو بھی گولیاں لگی تھیں. تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت ہی خراب واقعہ ہے یہ. اور کورٹ میں اس کا ڈیسیشن موجود ہے. کیا فیصلہ ہے کورٹ کا؟ کورٹ کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس میں ادارے کی کوتاہیاں ہیں. نیکسٹ ٹائم ان چیزوں کا نوٹس لیا جانا چاہیے اگر اس قسم کے واقعات ہوں, اور جو لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں, جن کی جانیں گئی ہیں, ان کو کمپنسیشن دیا جائے. وسیم, کیا کسی افسر کو سزا ہوئی؟ نہیں, کسی آفیسر کو سزا نہیں ہوئی. صرف کورٹ کی طرف سے ایک وارننگ ضرور ایشو ہوئی ہے محکمے کو. آپ کے خیال میں یہ درست تھا؟ میرے خیال میں تو اس کی مزید انکوائری ہوتی, مگر ہائی کورٹ نے اس کیس کو سارے محکموں کو, ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو سننے کے بعد ڈسپوز آف کیا ہے. اس وقت چودھری افتخار صاحب خود چیف جسٹس تھے. کیا پھر وہ فیصلہ ہے وہ جس میں رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوئی؟ تو یہ تو پھر گورنمنٹ کو پھر سے جانا چاہیے کورٹ میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یو آر اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. جائیں. ہم نے تو اس وقت خود میڈیا میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اس پہ تو انکوائری ہونی چاہیے. ہم بات کو سمجھ گئے ہیں, آپ نے مجھے سمجھا دیا, شاید میں نے بھی سمجھا دیا. سوال ہے جو ریسپانسبل آفیسرز, the government, the governor, the chief minister, and the people who were responsible to protect the life and property of the common citizen, were they punished or not? نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ رسپانسبلٹی فکس ہی نہیں ہوئی ہے. کس کو پنش کریں گے آپ؟ 12 مئی 2007 کے واقعات کی منصوبہ بندی آپ نے نہیں کی, البتہ پولیس نے موقف اختیار کیا کہ ایک JIT رپورٹ میں آپ نے منصوبہ بندی تسلیم کی تھی. یہ کیا تضاد ہے؟ جو JIT بنی تھی وہ کس کس ادارے کی اس میں نمائندگی تھی؟ دیکھیں, JIT جو بنی تھی نا وہ بالکل ہی فیک تھی, اور وہ ایک سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے تھی. کیا سیاسی مقصد تھا؟ وہ ان کے ذہن میں ہوگا, آپ کے ذہن میں نہیں تھا. میرے پاس بھی ہے. بتائیے. تو وہ JIT کو تو میں مانتا ہی, نہ کورٹ بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے, JIT کی کوئی جگہ نہیں ہے کورٹ کے اندر. جس قسم کی JIT بنتی ہیں اور جن لوگوں کو زبردستی JIT کے سامنے پیش کر کے بیانات لیے جاتے ہیں, اس کو کورٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. نمبر 1. دوسرا یہ کہ جو JIT بنتی ہے تو اس میں جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے ہوتے ہیں وہ ان کا نمائندہ موجود ہوتا ہے. ایک جو یہ JIT جس کا آپ ذکر کر رہے ہو, یہ JIT بنی تھی ایک FIR پہ. ٹھیک ہے, اگر میرے علم میں ہوتا کہ آپ 12 مئی پہ بات کریں گے تو میں وہ FIR کا نمبر بھی دیتا آپ کو. اس وقت میرے پاس نہیں ہے. وہ JIT جو بنی تھی وہ جیل کے اندر بنی تھی. ٹھیک ہے, جب میں جیل میں تھا, میں نامنیٹ ہوتا ہوں میئر کے لیے 16 میں. بڑا اچھا پوائنٹ چھیڑا ہے آپ نے. جب میں نامنیٹ ہوتا ہوں میئر کے لیے کراچی کے لیے, پارٹی مجھے نامنیٹ کرتی ہے, تو مجھ پہ ایک بھی FIR نہیں تھی. پکی بات ہے, ایک بھی FIR. اتنے سالوں سے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, کتابوں میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں نا, 94 میں مجھے اریسٹ کیا گیا تھا. چلیں پھر آپ یہی قصہ کرتے ہیں, پھر چھوڑ دیں سارے 26th امینڈمنٹ اور 27 کو بھی چھوڑ دیں, صوبوں کو بھی چھوڑ دیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں سر, آپ نے پوائنٹ ایسے چھیڑا ہے. 94 میں پہلی دفعہ اریسٹ ہوتا ہوں 90 سے. ٹھیک ہے, 97 میں ریلیز ہوتا ہوں پھر میں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, 90 سے اریسٹ کر لیا جاتا. الزام کیا تھا؟ الزام تھوڑی تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ویسے شوق کے طور پہ لے گئے جی. 90 میں بیٹھے ہوئے تھے, آپریشن چل رہا تھا پیپلز پارٹی کا ہمارے خلاف, اریسٹ کر لیا. میں بھی اریسٹ ہوا, فاروق ستار اریسٹ ہوئے, قمر خالد یونس اریسٹ ہوئے, اور بہت سارے MNA MP اریسٹ ہوئے. ہم 90 میں بیٹھے, 90 میں بیٹھا ہوا تھا میں. ٹھیک ہے, لے گئے ہمیں CIA سینٹر. وہاں کچھ لوگ آئے اور ہمارے ہاتھ باندھے, پہلے فاروق ستار کے ہاتھ باندھے, اور ان کو ایک بیسمنٹ کی جگہ تھی وہاں لے گئے. وہاں ان کے ساتھ خوب ٹارچر کیا ان کو کہ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں, MQM چھوڑ دیں. میں بھی اسی کمرے میں تھا. پھر وہ واپس آئے, میری باری تھی, مجھے لے گئے کہ میں MPA تھا اس وقت, کہ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں, MQM چھوڑ دیں. میں نے بولا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہمیں جیل کسٹڈی کر دی گئی آفٹر 3rd ڈگری ٹارچر. فاروق ستار کے ساتھ بھی, میرے ساتھ بھی. ہم نے جوائن نہیں کی, ہمیں جیل کسٹڈی کر دی.
1 साल सेंट्रल जेल में रहे, 64 मुकदमे बनाए गए, 1 साल लांडी जेल में रहे। अब लांडी जेल से रात को 2:30 बजे कुछ लोग आते हैं और मुझे निकाल के ले जाते हैं कि आपको हम इस जेल से शिफ्ट कर रहे हैं टू लांडी जेल, फ्रॉम सेंट्रल जेल टू लांडी जेल। मैंने बोला ठीक है, कुछ नहीं कर सकता आदमी। गाड़ी में बैठे, गाड़ियां चलती रहीं, शारे फैसल आ गई और मैंने देखा कि ये इंडिकेटर गाड़ी का जो है आगे वाली का, वो एयरपोर्ट की तरफ है। मुझे एयरपोर्ट ले जाया गया, जहाज में बिठाया गया, अडियाला लाए गए, पिंडी। ठीक है, आप हैरान हो रहे होंगे बहुत। नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ, मेरा सवाल क्या जवाब, मैं इसमें जवाब दे रहा हूँ ना मैं इसमें। तो फिर आ गया मैं अडियाला। अडियाला में फिर वही सवाल था कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, एमक्यूएम छोड़ें। वो साल भी गुजर गया। तो प्यार मोहब्बत से बुला के नहीं कह सकते थे आपको? नहीं, हम मानते नहीं थे ना, वो जबरदस्ती चाहते थे। अच्छा, आपको बुलाया वैसे प्यार मोहब्बत से कभी? कभी नहीं। अगर फर्ज करें प्यार मोहब्बत से बुला, मानते नहीं ना हम, तो मैं क्यों छोड़ दूं? अच्छा ठीक है, मैं क्यों छोड़ दूं? चले अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं ना। ये टाइम खत्म हो गया, अडियाला का भी दौर खत्म हो गया और फिर मैं कराची आ गया और फिर 97 में मिनिस्टर बन जाता हूँ। अब ये मेयर का मामला आ गया। जब मुझे नॉमिनेट किया पार्टी ने, उसके बाद मुझ पे केस FIR कटनी शुरू हो गई। गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि मैं मेयर के लिए कॉन्टेस्ट करूं। उस वक्त के जो भी लोग थे वो नहीं चाहते, इसलिए ये केस मुझ पे 39 FIRs बनी। एक दिन में 20 FIR कटी। GIT जब बनाई गई तो वो एक FIR के ऊपर GIT बनाई गई, किसी पुरानी FIR पे नहीं। मेयरशिप के जमाने की एक FIR काटी गई कि अल्ताफ हुसैन वहां से खिताब कर रहे हैं लंदन से और हम सब यहाँ बैठ के खिताब सुन रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। ताली बजाने पे वो FIR थी। चल आगे चलते हैं। ठीक है, क्या ये हकीकत है कि 2008 में जब आपकी मोहब्बत होगी पीपल्स पार्टी के साथ, तो उस मोहब्बत में रहमान मलिक का कोई इन्फ्लुएंस ऐसा था जो मोहब्बत के उस अमल को जारी नहीं रखना चाहता था? हो सकता है। रहमान मलिक बड़े एक्टिव थे उस जमाने में, लंदन भी आना जाना था उनका और कराची अपना इस्लामाबाद में भी बहुत एक्टिव थे। वो कोशिश करते थे कि हम उनके कहे पे चलें। उस ज़माने में MNA था। क्या कहते थे वो? कि जो बिल आ रहा है या जो हम चाह रहे हैं नेशनल असेंबली में, आप उसको एक्सेप्ट करें, वोट डालें। तो जहाँ तक मुल्क का फ़ायदा या ऐसे कोई चेंजेस आते थे कॉन्स्टिट्यूशन में या उससे हटके कोई रेजोल्यूशन पास करानी है तो हम आप दबाव में रहे? नहीं, नो। MNA जितने थे कोई दबाव नहीं था। MKM 2 दफ़ा तकसीम होती है, पहली दफ़ा 92 में और फिर 2016 में। ये मुतहदा की जो तकसीम दर तकसीम है, क्या इससे तमाम पार्टी कारकुन जो थे वो मुतासर नहीं हुए? बहुत ज़्यादा दिल नहीं हुए? बहुत ज़्यादा। इसका बड़ा नुकसान हुआ है पार्टी को, जो कि आज भी हम भुगत रहे हैं। लोग डिसहार्टन हुए। ज़ाहिर है एक कॉज था जब MQM बनी थी, खिदमत खल्क से, APMSO से एक जज्बा था। हम चाहते थे कि कराची के, सिंध के मसाइल हल हों, मेरिट पे बात हो, मेरिट प्रिवेल करे। उस वजह से ये जमात बनी थी। मगर उसके बाद इस जमात को पनपने नहीं दिया गया। ये सवाल बनता है कि क्या वजह है, क्या वजूहात थी उस वक्त कि हमें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। आपकी जमात कहती थी कराची अपोजिशन का शहर है, इसलिए आपको लगा कि हुकूमत के साथ इत्तेहाद करेंगे तो वोट मिलेगा, कराची तरक्की करेगा। 3 हुकूमतों के साथ आपने तावन किया, बेनज़ीर, परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ। 40 साल के बाद अमली तौर पर आपको क्या मिला? नौजवानों को रोज़गार मिला, कोटा सिस्टम दुरुस्त हो गया? नहीं, हमारी जो जद्दोजहद थी वो मैं समझता हूँ इन बरसों में कामयाब नहीं होने दी। हमने इल्हाक भी किए मुख्तलिफ जमातों से और उस लालच में ही किए कि कराची के, अंदरून सिंध के, शहरी सिंध के मसाइल हल हों। मगर अफसोस कि हमारे वोट को इन दोनों बड़ी जमातों ने इस्तेमाल किया मगर रिजॉल्व नहीं किया। सर, क्या ये हकीकत है कि कराची की दीवारों पर परवेज़ मुशर्रफ भाईजान की वॉल चॉकिंग भी हुई और इस हवाले से मुतहदा और परवेज़ मुशर्रफ की कबूलियत और अदम कबूलियत के हवाले से मीटिंग्स भी दुबई में हुई? ये प्रोजेक्ट था क्या और इसमें जो बानी थे उनका क्या रोल था? ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ये सिर्फ र्यूमर्स थी।
ایسی کوئی چیز نہیں تھی. چوکنگ ضرور ہوئی, کراچی کی دیواروں میں تو پتہ نہیں کیا کیا چوکنگ ہو چکی ہیں. ہاں ایک چوکنگ اور بھی ہوئی نا, منزل نہیں رہنما چاہیے. بالکل ہوئی. سر یہ آپ کو اگر منزل ہی نہیں چاہیے تو پھر رہنما کس لیے چاہیے؟ دیکھیں اس وقت کے جو لوگ, جو فالوورز تھے, وہ اپنے اپنے جذبات رکھتے تھے. ایک سیاسی ورکر آپ سمجھ سکتے ہو. میرا یہ سوال ہے کیا ایم کیو ایم کو منزل ملی ہے یہ رہنما ملا؟ دیکھیں وہ تو میں فیلئر ایکسیپٹ کر رہا ہوں نا. نہیں پہلے یہ بتائیں کہ کیا منزل ملی ہے رہنما ملا؟ نہیں, دونوں نہیں ملے. وسیم صاحب میں جا رہا ہوں بریک پر, کیونکہ بریک تو لینی مجبوری ہو جاتی ہے پروگرام میں. اور تو ساتھ میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. خواتین ساتھ گفتگو ہو رہی ہے وسیم اختر صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کیا 22 اگست 2016 کو میڈیا کے اداروں پر حملہ کرنے کا فیصلہ درست تھا, اور ایم کیو ایم نے یہ منصوبہ کیوں کر بنایا؟ یہ فیصلہ جس نے بھی کیا غلط فیصلہ تھا. اینڈ آئی واز ان دا جیل جب یہ سارے واقعات ہوئے. میں اریسٹ تھا, مجھے بند کیا ہوا تھا انہوں نے. الیکشن ہونے والے تھے, اور یہ فیصلہ ظاہر ہے کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ میڈیا پہ کوئی اٹیک کرے. وسیم صاحب آپ نے کہا کہ ماضی میں, یہ آپ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, آپ نے یہ بات کی ہے 8 اگست 2025. اوکے, اگر آپ چاہیں تو نہیں. آپ نے کہا کہ ماضی میں ایم کیو ایم میں نہ کوئی مسلح ونگ تھا, نہ ہی کوئی تنظیمی ونگ, رائٹ, بلکہ ایم کیو ایم کی یونٹی سے لوگ خوفزدہ تھے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس یونٹی کو پاکستان میں موجود متحدہ کی قیادت نے ختم کیا, یا لندن کی قیادت نے؟ اصل میں ایم کیو ایم میں طاقت کی تقسیم کیسے ہوئی, اور اس کے سیاسی اور تنظیمی مستقبل پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں تنظیم تو بڑی اسٹرانگ تھی. مسلح ونگ کا جہاں تک تعلق ہے ایسی کوئی چیز نہیں تھی, یہ صرف ریومرز ہیں. مگر تنظیم ہم سے اسٹرانگ تنظیم تھی نہیں کوئی, اور آج تک اللہ کا شکر ہے. اور جب 22 کے بعد الگ ہوئے ہیں تو کچھ ریزنز بنے تھے الگ ہونے کے. وہ جو ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ پاکستان کے خلاف, ٹھیک ہے, مہاجر قوم اس اسٹیٹمنٹ کو اون نہیں کر سکتی, اس لیے الگ ہوئے. اور الگ ہونے کے بعد جو ہماری تنظیمی جدوجہد تھی وہ سب کے سامنے ریکارڈ پہ ہے. ہم نے پوری کوشش کی, فاروق ستار لیڈ کر رہے تھے اس وقت پارٹی کو, میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا, اور ہم آگے بڑھ رہے تھے. اور ماشاءاللہ ہم نے کوئی بہت بڑا ایک جلسہ کیا تھا لیاقت آباد میں. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن متحدہ نے جیتے, 2/3 میجورٹی سے جیتے, جبکہ میں جیل کے اندر تھا. یہ بتانا پسند کریں گے جو ایم کیو ایم کا اچھا دور ہے ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے دور میں رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کہہ لیں ڈکٹیٹرز, بالکل, مگر اس دور میں کراچی کو اس کا شیئر ملا. ایم کیو ایم پاور میں تھی, منسٹریز تھی. این ایف سی ایوارڈ کتنا ملتا ہے سندھ کو, کراچی کا شیئر کتنا ہوتا ہے؟ کراچی سندھ کا شیئر ہے 24%, اور کراچی کا 24.5. کراچی کا تو شیئر ہے نہیں کوئی. اس میں تقسیم ہوتی ہوگی نا کہ کراچی کو اتنا دینا ہے, حیدرآباد نہیں, ایسے یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو پرابلم ہے. یہ نہیں ہے. این ایف سی ایوارڈ کے بعد پی ایف سی ایوارڈ کیا ہی نہیں سندھ گورنمنٹ نے. آج 17-18 سال سے رول کر رہی ہے. آپ بھی اس رول میں شامل رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں نہیں سر, آپ سب کے ساتھ رہے ہیں. میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا نا. آپ اتنا آسانی سے یہ کہہ دیں کہ آپ بھی رہے ہیں. اگر غلط کہہ رہا ہوں. were you not with the People's Party? were you not with the IGI? were you not with the یہ جب آپ کسی کے ساتھ کولیشن میں آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ اپروو ہوں گے. کراچی کا شیئر تو نظر ہی نہیں آتا. کراچی کے تو 3,500 ارب روپے 15 سالوں میں جو ضلع ٹیکس کی مد میں ملا کرتے تھے وہ سندھ گورنمنٹ اپنے پاس رکھتی تھی. کراچی کا جو حال دیکھ رہے ہو آج آپ, وہ کیوں ہے؟ جس کامیابی کی آپ بات کر رہے ہیں لوکل باڈیز کی 2/3 کی, کیا آپ کوئی ایسے 3 بڑے کام بتا سکتے ہیں جو آپ نے کیے؟ یہ بتا دیجیے مجھے. دیکھیں کراچی سے سب سے بڑا کام ایم کیو ایم نے میئرشپ میں یہ کیا کہ آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کروایا فرام دا سپریم کورٹ. یہ سب سے بڑا کام تھا, ان لیٹر ان اسپرٹ. 140A جی کیا کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو 3 چیزیں وفاق سے صوبوں کو دی جائے. اب وہ بتائیں. انتظامی پاور, فائنینشیل پاور, فنڈز ریونیو, ٹھیک ہے, اینڈ پولیٹیکل پاور, سیاسی. یہ تینوں
نیچے جانے چاہیے بلدیہ کی طرف. پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ نے سارے اختیارات صوبے میں رکھ لیے, نیچے نہیں دیے. آئین کے اندر آرٹیکل 140A موجود ہے, مگر اس کو جو ایکسپلین کیا گیا ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا گیا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. یہ پٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں دائر کی کہ اس کو ایلیبریٹ کیا جائے, اس کو ایکسپلین کیا جائے کہ کون کون سے محکمے اس میں آنے چاہیے. تو اس نے ہماری پٹیشن کو سنا سپریم کورٹ نے, اور اس پہ فیصلہ دیا. کیا فیصلہ کیا دیا؟ کہ یہ جتنے بھی ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ لوکل گورنمنٹ میں ہونے چاہیے, لائک واٹر بورڈ, لائک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, لائک ٹرانسپورٹ, لائک پولیس. اس سے پہلے میں افتخار صاحب ایک اور چیز بتاؤں, چودھری افتخار صاحب کی ڈیسیشن سپریم کورٹ کی موجود ہے کہ کراچی کا جو میئر ہے اس کے انڈر میں یہ سارے کینٹونمنٹس, DHA اینڈ جو ادارے ہیں واٹر بورڈ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, ٹرانسپورٹ, پولیس, یہ میئر کی چھتری کے نیچے ہونی چاہیے. یہ چودھری افتخار صاحب صرف سندھ کی حد تک یا سارے پورے ملک میں؟ بطور میئر کراچی عوامی مسائل حل کرنے میں آپ کی حکمت عملی کیا تھی؟ کراچی سے انلیگل انکروچمنٹ ریموو کی اپنے زمانے میں, بڑی سخت ایمپریس مارکیٹ کلیئر کیا گیا, اور بہت ساری جگہوں سے بہت پاورفل لوگوں کی انکروچمنٹ ریموو کی ہے کراچی سے. سر آپ کو یہ پتا تھا کہ میئر کو اختیارات نہیں ملیں گے؟ تو اگر آپ کو پتا تھا تو پھر آپ نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیوں کیا؟ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا اور میں کھلا میدان چھوڑ دیتا تو آرٹیکل 140A پہ چیخنے والا کوئی نہیں ہوتا, یہ ایڈمنسٹریٹر بٹھاتے تھے سارے ڈسٹرکٹس میں. آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ جب آپ میئر تھے تو کراچی کی گلیاں اور سڑکیں کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی, ویسٹ مینجمنٹ کا نظام مفلوج ہو گیا. بالکل ایسا ہی تھا, آئی ایگری ود دس, کیونکہ میرے پاس وہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھے, وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے ڈپارٹمنٹ. آج بھی کچرے کا انبار لگا ہوا اس وقت کراچی میں, 15,000 ٹن کراچی جنریٹ کرتا ہے کچرا, سارے نالے چوکڈ ہیں کچرے سے, کوئی سڑک اس قابل نہیں ہے چلا جا سکے. سر وہاں پہ ایک حکومت ہے, الیکٹڈ لوگ ہیں, وہاں پہ جماعت اسلامی کی بہت تگڑی اپوزیشن ہے. پھر آپ ایک وزٹ کر رہے ہیں نا کراچی کا, آپ خود دیکھ لیں نا آنکھوں سے, سب کچھ ہے وہاں. تو وہ جو فیصلہ ابھی سپریم کورٹ کا بتا رہے تھے اس پہ عمل نہیں ہوا. کیا آپ کراچی کو صوبہ بنانے کے لیے آئینی طور پہ کوشش کر چکے تھے؟ آئینی طور پہ کوشش ہو نہیں سکتی, ریزولوشن کی حد تک تو ہم گئے تھے, ظاہر ہے وہ پاس نہیں ہو سکتی. یو نیڈ 2/3 میجورٹی ان پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. تو جب تک آرٹیکل 239(4) ہے آپ صوبہ بنا نہیں سکتے. جب تک آپ آرٹیکل 239(4) کو امینڈ نہیں کریں گے, ہٹائیں گے نہیں, صوبے اس حساب سے نہیں بن سکتے. ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ جو کچرے کی بات ہے, آپ نے مصطفیٰ کمال کو اختیار دیا اور پھر چند گھنٹوں کے بعد واپس لے لیا, یہ کیا وجہ تھی؟ دیٹ واز آئی تھنک, میرے خیال میں وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کی حد تک تھا. دیٹ واز اٹ. وہ اتنا کوئی اثر رکھتا نہیں وہ بات. سر آپ نے پاور دی اس وقت. اگر اب میں آپ کو لے جاؤں میڈیا میں جو چیزیں آ رہی تھیں تو آئی سیڈ کہ ٹھیک ہے, اوکے, یو کم اینڈ میں آپ کو اپوائنٹ کرتا ہوں, تم کر کے دکھا دو. کر نہیں سکتا تھا کوئی, کیونکہ آپ کے پاس اختیار دیے تو گھنٹوں میں تو واپس نہیں لینا چاہیے تھا نا. تو میرے خیال میں ایسے ہی کچھ ہوا تھا. کیوں سر دیکھیں نا, جو اگر آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں افتخار جاؤ یہ کام کرو, اور میں شروع کرتا ہوں اور مجھے فون آ جاتا ہے کہ یار واپس آ جاؤ, وسیم اختر صاحب نے تو طاقت واپس. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ واپس کیوں لیا گیا تھا, کہ بھائی جو اتھارٹیز تھی نا اس میں وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, وہ ایک اور ایشو بنتا خام خائی کا. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے پھر اختیار دیا کیوں تھا؟ میں چاہ رہا تھا کہ وہ سمجھیں کہ بھائی ایسا ہے نہیں. وہ ضد کر رہے تھے کہ مجھے کوئی وہ دیا جائے, کہ اختیار دیا جائے تو میں یہ کر سکتا ہوں. وہ ایک آرگومنٹس تھیں, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا یہ. وسیم صاحب آپ کی باتیں تو بڑے مزے کی ہیں, لیکن بریک تو پھر بریک ہوتی ہے. خدازات ہم بریک پہ جا رہے ہیں, اور بریک سے واپس آئیں گے تو وسیم اختر صاحب سے گفتگو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آئیے وسیم اختر صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں. پیپلز پارٹی کے سابق چیئرمین
کرم اللہ وقاصی نے آپ پر کرپشن کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ آپ ترقیاتی رقم خود برد کرتے رہے ہیں اور دھوکہ بازی کی ہے، کاغذوں میں صرف کام دکھایا ہے۔ یہ تو الزامات ہیں، لگتے رہتے ہیں، ایسا کوئی یا تو کورٹ چلے جائیں میرے خلاف۔ عوامی منصوبوں اور سروے کے مطابق مصطفیٰ کمال آپ کے مقابلے میں بہت بہتر انداز میں پرفارم کر کے کراچی کو 10 ترقی کرتے شہروں کی فہرست میں لے آئے۔ آپ کے دور نظامت میں ایسا کیوں کر ممکن نہیں ہوا؟ کیا مشکلات تھیں آپ کو جو مصطفیٰ کو نہیں تھی؟ دیکھیں، ایک تو جب میں میئر تھا تو جتنے بھی یہ ادارے ہیں، محکمے ہیں، یہ میرے پاس نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ جہاں سے واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، ٹرانسپورٹ، ادھر سے ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے اور آپ ڈیلیور بھی کر رہے ہوتے ہو، یہ محکمے میرے پاس نہیں تھے، یہ سارے سندھ گورنمنٹ کے پاس تھے۔ میں ہر مہینے 8 کروڑ کا شارٹ فال ملتا تھا مجھے ان سیلریز، ٹھیک ہے؟ میں ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتا تھا، سندھ گورنمنٹ کرتی تھی ٹیکس کلیکٹ، ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو 8 کروڑ جمع کرنے پڑتے تھے بڑی مشکلوں سے تنخواہ پوری کرنے کے لیے۔ میں لا رہا ہوں وہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ میرا یہی پرابلم تھا۔ اس وقت ہم گورنمنٹ میں تھے، میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا، شعیب بخاری صاحب PND کے منسٹر تھے، ایم اے جلیل صاحب فائنانس کے منسٹر تھے، اور پارٹی نے ان کو ناظم بنایا ہوا تھا، میئر بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ ساری فنڈنگ ڈائریکٹ میئر کے پاس آتی تھی، اسلام آباد سے بھی، مشرف صاحب اسلام آباد سے سنگل لائن ٹرانسفر کرتے۔ کتنے ارب روپے دیا تھا کراچی کے لیے؟ بہت اچھا خاصا ارب، 200 سے بھی زیادہ ارب یا 300 ارب ایسا کچھ آیا تھا۔ پانی تک نہیں، اچھا صاحب نہیں، میں لا رہا ہوں نا آپ کو، اسلام آباد سے سنگل لائن ٹرانسفر ڈائریکٹ آتی تھی KMC میں، ٹھیک ہے؟ ان کو یہ ایج حاصل تھا اور انہوں نے ڈیلیور کیا، اچھی بات کی ہے، پوری گورنمنٹ سپورٹ کر رہی تھی ان کو۔ آج گورنمنٹ بھی ہے مگر ڈیلیوری نہیں ہے، یہ ریزنز تھے کہ میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس وہ محکمے نہیں تھے اور وہ فنڈز نہیں تھے۔ اس وقت وہ فنڈز اویلیبل تھے، جس کی آپ نے ذکر کیا کہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں، اسی زمانے میں کراچی ڈیولپ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ آپ نے بطور میئر اپنی آخری پریس کانفرنس میں فائلیں پھینکتے ہوئے کہا 4 سالوں میں وزیر اعظم پاکستان، چیف سیکرٹری سندھ سمیت دیگر لوگوں کو متعدد خط لکھے مگر ایک بار بھی جواب نہیں ملا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ خطوط لکھ رہے تھے اس کے جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ نہیں، اگر ایک شہر صاف ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے تو اس کی شاباش تو سب کو ملتی ہے نا، آپ کو بھی ملتی، چیف سیکرٹری کو بھی ملتی، وزیر اعلیٰ کو بھی ملتی، کیوں نہیں آپ کو وہ اختیارات دیے گئے؟ دیکھیں، اگر اب اختیارات دینے والی بات کر رہے ہیں آپ تو پھر وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ڈیلیور کر سکوں، پولیٹیکلی میرا کوئی اثر آئے وہاں۔ یہ سمجھ کبھی بھی نہیں آ پائے گی، IGI میں بھی ہوتے ہو تو ڈیلیور نہیں کر پاتے ہو، پیپلز پارٹی میں ہوتے ہو ڈیلیور نہیں کر پاتے ہو، پھر ایک عامر ہی آ جاتا ہے جو ڈیلیور کروا دیتا ہے۔ تو پھر آپ یہ سوچیں کہ جو سو کالڈ جمہوریت پسند پارٹیاں ہیں وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتی، انہوں نے صرف اپنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ سندھ میں بنائی ہوئی ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ پنجاب میں بنایا ہوا ہے، سدرن پنجاب کا حال دیکھ لیں۔ کیا آپ موجودہ آئین میں ترمیم چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے منشور میں لکھا ہے انورٹڈ کاما، پاکستان کا موجودہ سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچہ آئین کی روح کے صحیح عکاسی نہیں کرتا، مزید یہ کہ ملک کے آئین میں کچھ ایسی دفعات بھی ہیں جو زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے برابری کی جگہ فراہم نہیں کرتی۔ بالکل ایسا ہے، آپ کے منشور میں آئین میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے اور عوام کے فائدے کی امینڈمنٹس ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کے فائدے کی نہیں۔ آپ کی جماعت کے منشور میں شامل ہے کہ مہاجرین اور تارکین وطن کے حقوق کو یقینی بنانا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ MKM پاکستان کے مہاجرین ایجنڈے نے پارٹی کو کافی نقصان پہنچایا؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا، بس اتنا کہوں گا کہ جو ہماری اسٹرگل تھی اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیا آپ مصطفیٰ کمال کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو انہوں نے MKM پاکستان کے حوالے سے کہی کہ ہم محب وطن لوگ تھے، راہ کے ایجنٹ ہو گئے؟ جی، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہم راہ کے ایجنٹ تھے، میں تو نہیں تھا، ہم نے تو ہم سے زیادہ حب الوطن میں نہیں سمجھتا ہوگا کوئی، میرے ماں باپ مائگریٹ کر کے آئے تھے۔ ہم محب وطن لوگ تھے، راہ کے ایجنٹ ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں، کمال اس نے کہا وہ ہوں گے، ان کو پتا ہوگا، ask him, not me۔ No, he's back with you now، اب تو آپ کے ساتھ ہے نا۔ اب یہ سوال ان سے ہی بنتا ہے، کبھی سوال کیجیے گا، کہنا کہ اس سے انٹرویو میں یہ سوال اٹھائے گا۔ یہ سوال اچھا کیا آپ نے، آپ ان سے ہی کیجیے گا کہ اب
کیا حال ہے، مگر میں نہ پہلے تھا روگا ایجنٹ اور نہ آج ہوں. سر کیا وجہ ہے کہ بانی کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کروانا پڑا؟ اینی آئیڈیا؟ دیکھیں آدمی کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ظاہری ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. کوئی پرابلم ہوتے ہیں اگر فزیکل مینٹل تو کنسلٹ کرتا ہے آدمی ڈاکٹر سے. دیٹ واز اٹ. تو یہ سچ ہے؟ بیماری نہیں، طبیعت خراب ان کے تھے ایشوز. کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اب زوال کا شکار ہو چکی ہے اور اپنا سیاسی ویژن وقت کے ساتھ کھوتی جا رہی ہے؟ پرابلمز ہیں، بالکل ہیں، مگر یہ الفاظ میں نہیں استعمال کروں گا. وہ پرابلمز ریزالو ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں. کیا یہ الزام درست ہے کہ آپ اشاروں کی جماعت ہیں؟ میرے خیال میں تو پورا پاکستان ہی اسی قسم کی جماعت بن کے رہ چکا ہے. میں سوال آپ سے آپ کی جماعت کے بارے میں کر رہا ہوں. نہیں، ہماری رابطہ کمیٹی ڈیسیشن لیتی ہے. وہ کسی کے اشارے پہ نہیں چلتی؟ کسی کے مطلب ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہیں اس وقت. گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہیں. جو رابطہ کمیٹی فیصلہ جو کرتی ہے آپ سے مشاورت کرتی ہے؟ اب تو رابطہ کمیٹی ڈیزولو کی ہوئی ہے. جب تھی او یس، بالکل. آپ کی ساری سیاست بتاتی ہے کہ آپ اتحادی حکومت کے ساتھ رہے. آج کل آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں. یہ اتحاد کب تک چلے گا؟ جب تک سیاست ہے پارٹی ملک میں یہ تو اتحاد رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ الیکشن لڑتے ہو جیتنے کے لیے اور حکومت میں آنے کے لیے تاکہ اپنے لوگوں کے ایشوز ریزولو کر سکیں. سب سے بہتر بلدیاتی نظام اور یہ کس دور میں ہوا؟ میں کچھ نام لینے لگا ہوں. عبدالستار افغانی، فاروق ستار، نعمت اللہ خان، مصطفیٰ کمال، وسیم اختر. جب ایم کیو ایم کے میئر تھے اس ٹینیور میں کام ہوئے ہیں کراچی کے. افغانی صاحب کے یہاں بھی زمانے میں بھی کام ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کی جب گورنمنٹ تھی لوگ تھے، اور فاروق ستار صاحب کے زمانے میں بھی کام ہوئے ہیں. اور مصطفیٰ جب میئر تھے. جب سے آپ نے سیاست شروع کی اور آج تک صوبہ سندھ کا سب سے بہترین وزیر اعلیٰ کون تھا؟ میں نہیں سمجھتا کسی نے ڈیلیور کیا ہے، ورنہ یہ حال نہیں ہوتا سندھ کا. اپنی رسپانسبلٹی کسی بھی سی ایم نے پوری نہیں کی. یہ میرا ایکسپیرینس ہے 40 سال کا. کوئی کسی سے تو بہتر ہوگا؟ نو، بیکورڈ، پیچھے گیا ہے سندھ. سمندر سے پانی لا کر کراچی کو فراہم کرنا کیا بہت ناممکن چیز ہے؟ میرے خیال میں ایک ڈیسیشن اگر کوئی لے نا تو آرام سے ڈی سیلیشن پلانٹس لگتے ہیں. ایک نہیں، 3 4 لگ سکتے ہیں. اتنی بڑی بیلٹ ہے سمندر کی. کسی نے نہیں کوشش کی، نہ فیڈریشن نے نہ سندھ گورنمنٹ نے. کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ ایم کیو ایم کا آنے والے الیکشنوں میں؟ اگر ہم نے کچھ ڈیلیور کیا بینگ ممبر آف پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلی اور اپنے فنڈس ان ایشوز پہ لگائے اور کنیکٹ رکھا عوام سے، کارکنان سے، تو کچھ پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں ہم. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تھینک یو.